بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کا جو ولاگ ہے میرا 40 واقع کے بارے میں ہے۔ عراق میں نجف سے کربلا تک کا جو پیدل سفر کی جو کہانی ہے، جو حضرت امام حسین کی شہادت عظمیٰ کے بعد سے شروع ہے، جو آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں ایک آپ بیتی ہے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ چند برسوں سے سفر کے مہینے میں سوشل میڈیا پر 40 واقع کی تصویر اور ویڈیو سے بھر جاتا ہے، جن میں ہر کوئی عراقیوں کے جذبہ مہمان نوازی کو سراہتا نظر آتا ہے۔ لیکن ان تصاویر اور ویڈیوز کے پس منظر میں کیا اہم موقع ہے کہ شاید بہت کم افراد جانتے ہیں کہ 40 کے واقعے بارے میں، کہ وہاں منظر کیا ہے اور لوگوں کا جو رویے ہیں اور جو ان کی خدمات ہیں زائرین کے ساتھ، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو آج آئیے ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ 40 کی واقع وہ ایک 80 کلومیٹر طویل سڑک ہے جو نجف اشرف سے لے کر کربلا تک ہے۔ ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں دو شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے دو عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر منظر کچھ خاص تھا۔ یہاں جا بجا دوران سفر کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت کا مفت انتظام تھا۔ کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا تو کوئی کھجوریں یا دیگر اشیاء خرد و نوش پکڑا دیتا۔ کچھ بچے ملے جو درخواست کر رہے تھے کہ ہم ان سے اپنے جوتے پالش کروا لیں، تو کوئی چاہتا کہ آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں۔ سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوئے تھے تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام کر لیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے تھے۔ آخر یہ لوگ کون ہیں اور اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہیں اور اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑکوں پر کیوں لے آئے ہیں؟ یہ منظر عراق میں ہر برس سفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی 40 واقع ہے۔ مشی کے نام سے مشہور یہ عمل ہر برس لاکھوں افراد نواسہ رسول کے جہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پاپیادہ سفر کر کے سر انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالاتر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے نظر آتے ہیں۔ مجھے یہ جان کر خاص حیرت ہوئی کہ جنگ زدہ ملک کے یہ باسی جو خود بامشکل گزارا کرتے ہیں، انہی دنوں کے لیے سال بھر پیسے بچاتے ہیں تاکہ دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی خدمت میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ 40 عربی گنتی میں 40 کو کہتے ہیں، اور اصطلاحاً کسی شخص کی موت کے 39 دن کے بعد اس کی یاد میں منائے جانے والے دن کو کہا جاتا ہے۔ 40 میں عراق میں 40 کا تہوار سن 61 ہجری میں 10 محرم کو پیش آنے والے کربلا کے واقعے کے 40 دن کی تکمیل پر 20 صفر کو منایا جاتا ہے۔ آج 40 واقع کا کب آغاز ہوا اس بارے میں مصدقہ طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم نجف کے حوزہ علمیات سے تعلق رکھنے والے عالم سید رضا کے مطابق، تاریخی روایات کے مطابق جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی۔ آج کربلا کے واقعے کے 1400 سال بعد بھی نواسہ رسول کی قربانی کی یاد میں دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں افراد کربلا پہنچتے ہیں۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے دور حکومت میں 40 واقع پر سخت پابندیاں عائد تھیں، اور حکام ہر برس عراقی عوام کو 40 کے موقع پر روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ تاہم اس کے باوجود اس سفر کا سلسلہ جاری رہا۔ سن 2003 میں صدام حسین کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد سے 40 واقع کا سلسلہ ایک نئے جذبے سے شروع ہوا، اور تب سے ہر سال اس سفر کے لیے کربلا پہنچنے والے افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ 40 کے لیے زائرین کی آمد کا سلسلہ تب بھی جاری رہا جب عراق کا ایک بڑا حصہ شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے زیر اثر تھا، اور بہت سے ممالک اپنے شہریوں کو عراق کے سفر سے اجتناب برتنے کا مشورہ دے رہے تھے۔ عموماً اس سفر کا آغاز نجف سے ہی ہوتا ہے، اور 40 کے لیے سفر کرنے والے زیادہ تر افراد نجف کے ہوائی اڈے پر ہی اترتے ہیں، لیکن میرے لیے سفر کا آغاز عراقی شہر بصرہ سے ہوا۔ سنا تھا کہ غیر شادی شدہ خاتون کو عراقی ویزا نہیں دیتے، تاہم میرا نمبر آنے پر ٹوٹی پھوٹی انگریزی عربی میں صرف اتنا پوچھا گیا کہ عراق کیوں آئی ہو؟ میں نے جواب دیا، زیارت حسین۔ نہ کوئی سوال، نہ مزید تفتیش۔ شیشے کے پیچھے موجود نوجوان نے ٹھک سے میرے پاسپورٹ پر 2 ہفتے کا ویزا لگایا اور مرحبا
इराक कहते हुए पासपोर्ट वापस थमा दिया। दुनिया भर के हवाई अड्डों पर खाने पीने की चीज़ से लेकर पीने का पानी तक खरीदना पड़ता है, और वो भी ज़्यादा कीमत पर। लेकिन बसरा एयरपोर्ट पर ज़ायरीन के लिए पानी का मुफ्त इंतज़ाम था। देखा जाए तो अरबईन के मौके पर सिवाय जहाज़ के टिकट के और वीज़े के हर चीज़ तकरीबन मुफ्त है। इस बात का अंदाज़ा एयरपोर्ट से निकल कर हुआ। एयरपोर्ट के बाहर सैकड़ों बसें और कारें खड़ी थीं। बसरा से करबला या नजफ़ या जहाँ कहीं भी आप जाना चाहें, एक मुनासिब कीमत तय करने पर ये ड्राइवर आपको ले जाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं तो फ़िक्र की कोई बात नहीं। बसरा की रिहायशी बिना किसी कीमत के मुफ्त में ये सब खिदमत अंजाम देने को भी तैयार नजर आए। नजफ़ जाने के लिए गाड़ी में सवार होने लगी तो इसके दरवाजे पर भी ड्राइवर ने बिना कुछ कहे मुझे पानी की बोतल और खजूरों का एक पैकेट थमा दिया। बसरा से नजफ़ तकरीबन 4 घंटे की मुसाफत पर है, और सारे रास्ते में चेक पोस्टों और सख्त हिफाजती इंतजाम के बावजूद बहुत रौनक दिखाई दी। कहीं लोग सर पर सामान रखे पैदल ही नजफ़ की जानिब रवां दवां दिखाई दिए, तो कहीं ऐसे मुसाफिरों की खिदमत के लिए लोग सटाल लगाए बैठे थे। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम इस त्यौहार में पूरा मुल्क शरीक हो, अहम त्यौहार में पूरा मुल्क शरीक हो। 3 घंटे के सफ़र के बाद एक जब हमारी गाड़ी रुकी, सड़क के दरमियान एक शख्स एक स्याह परचम लिए खड़ा था और किसी गाड़ी को आगे जाने नहीं दे जा रहा था। ख्वाहिश थी कि ज़ायरीन इस रेस्तोरान पर खाना खाकर दोबारा सफ़र शुरू करें। नजफ़ पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन मेज़बान का इसरार इतना शदीद था कि उतरना पड़ा। रेस्तोरान इमाम हुसैन और उनके असहाब के लिए, तारीफ़ी कलमात और अरबईन के लिए आने वाले मेहमानों के लिए इस्तकबालिया बैनर से सजा था। मर्द हज़रात के लिए रेस्तोरान के बाहर कुर्सियाँ लगाई गई थीं, जबकि ख़वातीन के लिए रेस्तोरान के साथ मुल्हिका मकान में आराम और खाने का इंतज़ाम था। ख़वात के लिए आराम की याद से कालीन पर गद्दे बिछे थे। एक जानब जाए नमाज मौजूद थी तो दूसरी जानब कुछ अरब और ईरानी ख़वातीन खाना खा रही थी। शेख का पूरा ख़ानदान इस खिदमत में इंतहाई खुश दिली से मगन था। इस मुख्तसर स्टॉप के बाद हमारी बस मज़ीद आगे घंटे के सफ़र के बाद नजफ़ पहुँच गई। अरबईन के लिए आने वाले ज़ायरीन का सफ़र नजफ़ में हज़रत अली के रोज़ा पर सलाम से शुरू होता है। हर बरस चहरा में इमाम हुसैन के मौके पर नजफ़ से करबला का रुख करने वालों की दुरुस्त तादाद के बारे में मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जाते हैं, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक अरबईन के मौके पर इस इलाके में 3 करोड़ से ज़्यादा अफराद का इजमा होता है। नजफ़ पहुँचते ही हर किसी को करबला का रुख करने की जल्दी होती है, लिहाजा ज़्यादातर अफराद अपना सामान नजफ़ में छोड़ते हैं और छोटे बैगों में सफरी ज़रूरियात का सामान लेकर पैदल करबला की जानब रवाना हो जाते हैं। नजफ़ से करबला का फासला तकरीबन 80 किलोमीटर है। नजफ़ से करबला जाने वाली सड़क को एन नजफ़ के नाम से पुकारा जाता है। अरबईन के लिए आने वाले ज़्यादातर अफराद इसी सड़क पर मशी यानी पैदल चलना, प्यादा रवी करके करबला पहुँचते हैं। अब यह आपकी क़ुव्वत, सेहत और हौसले पर मुनहसर है कि आप रोज़ाना कितना चलते हैं और यह फ़ासला कितने दिन में तय करते हैं। लेकिन अमूमन नजफ़ से करबला मशी करने वाले अफराद 3 से 4 दिन में ये सफ़र तय कर लेते हैं। अगर आप पहली मरतबा अरबईन वाक़ में शिरकत कर रहे हैं तो मेरा मशवरा है कि मेरी तरह अपने बैग में दुनिया भर के लवाजमात भर के मत ले जाइएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ मुफ्त मिलता है। खा मखा वज़न उठाने की जहमत ही होगी। नजफ़ पर करबला जाने वाले ज़ायरीन के लिए हर किस्म के इंतज़ाम किए जाते हैं। दुनिया के हर मुल्क के खुराक से लेकर बच्चों के पैम्पर और टिश्यू पेपर तक मुफ्त दस्तियाब हैं। जगह जगह इराकियों ने अपने अपने ख़ानदानी नामों के साथ मुकब लगा रखे हैं। उन्हें आप आराम गाहें भी कह सकते हैं, और तुआम व क़ियाम की जगह भी है। यहाँ आप नमाज़ पढ़ने के लिए रुकने से लेकर जितनी देर चाहे आराम कर सकते हैं, और इस दौरान अपना मोबाइल और दूसरी अशिया चार्ज कर सकते हैं। मुकब के अंदर चार्जिंग की तारों, वाईफाई, गर्मा गर्म खाने, मसाज और पैर दबाने से लेकर आपके गंदे कपड़े धुलवाने तक की सहूलत मैसर है। अगर आपकी तबीयत नासाज हो जाए या आपको किसी दवा की ज़रूरत है तो इसके लिए हर चंद किलोमीटर पर मेडिकल का स्टॉल, बीमा अमला भी मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर बड़े बड़े थाल में खाने के अशिया रखे नज़र आते हैं। इन सब का इसरार होता है कि आप उनका खाना ज़रूर खा कर जाए। कई मकामात पर तवील दस्तरखान बिछे नज़र आते हैं। इस सड़क को दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान कहना गलत ना होगा। इराकी न सिर्फ अरबईन को बल्कि इसके लिए आने वालों को खिदमत को भी एक इबादत समझते हैं, और इसीलिए वो ज़ायरीन की खिदमत में कोई कसर नहीं उठा रखते, और पूरे इराकी ख़ानदान इस खिदमत में बखुशी मगन दिखाई देते हैं।
ایک عراقی نے بتایا کہ اس عمل میں بچوں کو خاص طور پر اس لیے شریک کیا جاتا ہے تاکہ زائرین کی خدمت کا عمل نسل در نسل جاری رہے۔ اگر نجف سے کربلا تک سڑک پر کیے گئے 99% نظامات مقامی عراقی ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں تقریباً ہر ملک کا کوئی نہ کوئی اسٹال نظر آتا ہے۔ کہیں پاکستانی بریانی اور چائے تیار کر کے آپ کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کہیں اچانک کوئی لبنانی آپ کے سامنے آ کر فلافل تھما دیتا ہے۔ 40 واق میں جہاں صنف اور عمر کی کوئی تفریق نہیں، وہیں یہ سفر صرف شیعہ مسلمانوں تک بھی محدود نہیں، بلکہ سنی، کرد، یزیدی، عیسائی، غرض ہر مذہب اور فرقے کے لوگ باہم ہم آہنگی سے رواں دواں نظر آئے۔ ایک ایرانی خاتون اپنے 1.5 ماہ کے بچے کو لیے جانب کربلا جا رہی تھی۔ ان کے 2 بچے واکر میں بیٹھے تھے جنہیں ان کے شوہر چلا رہے تھے۔ کچھ فاصلے پہ ایک نوجوان ایک برقع پوش خاتون کی ویل چیئر چلاتا نظر آیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی ضعیف والدہ چلنے پھرنے سے قاصر ہے، لیکن ان کی خواہش تھی کہ سال 40 کے موقع پر کربلا جائیں۔ ایک مقام پر سیاہ برقعوں میں ملبوس عورتوں کو اونٹوں کے قطار میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ 40 کے موقع پر عراق کے مختلف علاقوں سے کئی قبیلے واقع کربلا کی یاد میں ایسے جلوس کی صورت میں کربلا پہنچتے ہیں جو اس دوران پیش آنے والے واقعات کی عکاسی کر سکیں۔ کربلا کی حدود میں پہنچے ایک چیک پوسٹ پر خواتین کو ایک کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ جب تک آپ کا سامان چیک کیا جا رہا ہے آپ سکون سے بیٹھیں اور چائے پئیں۔ ہمارا قافلہ جس وقت کربلا میں داخل ہوا تو فجر کا وقت تھا۔ ہم شہر کی حدود میں داخلے کے بعد دم لینے کو بیٹھے ہی تھے کہ چند نوجوان عراقی چائے لے آئے۔ یہاں بھی فری وائی فائی میسر تھا، سو میں نے چائے پیتے پیتے گھر والوں کو کربلا پہنچنے کی اطلاع دی۔ کچھ فاصلے پر واقع چیکنگ پوائنٹ پر زائرین کے سامان کی چیکنگ کے لیے بڑے بڑے سکینرز لگائے گئے تھے۔ سیکورٹی پر مامور اہلکار خوش اخلاق، لیکن چیکنگ کا عمل انتہائی سخت تھا۔ ہماری لائن میں موجود سب افراد کو انتظار کرنے کو کہا گیا ہے کیونکہ ایک صاحب کے سامان سے زنجیر زنی میں استعمال ہونے والی چھریاں برآمد ہوئی ہیں۔ ہمیں بتایا گیا 40 کے دوران کربلا میں کسی قسم چاقو چھری وغیرہ لے جانے پر پابندی ہے۔ کربلا شاید دنیا کا وہ واحد شہر ہے جہاں کوئی تفریحی گھر سے نہیں جاتا۔ یہاں آنے والے تقریباً سبھی افراد نواسہ رسول اور ان کے اہل خانہ کی عظیم قربانی کی یاد بنانے آتے ہیں۔ حضرت امام حسین کے روضے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش تھا کہ خدا کی بنا۔ ابتدا میں تو مجھے لگا کہ میں کبھی اندر نہیں جا پاؤں گی اور اگر جانے کی کوشش بھی کی تو ہڈیاں توڑوا بیٹھوں گی۔ خیر یہ خیال بعد میں غلط ثابت ہوا۔ 40 کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا آتے ہیں اور ہر ایک کا مقصد روضہ امام حسین تک پہنچنا ہی ہوتا ہے، تو عراقیوں نے ایسا انتظام کر رکھا ہے جس میں آپ کو 2 سے 3 گھنٹے تو لگ جاتے ہیں، لیکن ہر شخص روزے تک ضرور پہنچتا ہے۔ زائرین ایک طرف سے آتے ہیں، روزے کو چھوتے ہیں اور سیدھے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہاں کھڑے ہونے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہاں تعینات سیاہ چادر میں ملبوس انتہائی مستعد خواتین نے نرم جھالردار چھڑیاں اٹھا رکھی تھیں۔ جیسے ہی آپ 1 سیکنڈ بھی زیادہ رکے تو وہ اس چھڑی سے آپ کو باہر کا راستہ دکھا دیتی ہیں۔ ایک پاکستانی خاتون کو یہ کہتے سنا، ہم اتنے دور سے آئے اور ہمیں چند منٹ یہاں کھڑے بھی نہیں رہنے دیا جا رہا۔ یہ سب ناگوار تو بہت لگتا ہے، لیکن اگر ہر کسی کو وہاں قیام کی اجازت دی جائے تو کوئی شخص روز تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کربلا میں بھی نجف جیسے انتظامات تھے، جا بجا کھانے کے اسٹال اور موبائل واش رومز والی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جو لوگ ہوٹلوں میں رہنے کی سخت نہیں رکھتے ان کے لیے مکب لگائے گئے ہیں جن میں گدے، کمبل، تکیے اور واش روم کا مفت انتظام ہے۔ جن کو مکب میں جگہ نہیں ملی انہوں نے گلیوں میں چھوٹے ٹینٹ لگا رکھے تھے۔ جو خیمے نہیں لائے انہیں ایک کمبل نیچے بچھا رکھا ہے اور ایک اوپر لیے مزے سے فٹ پاتھ پر سو رہے تھے۔ راتوں رات یہ کمبل کہاں سے آتے ہیں اور صبح کہاں غائب ہو جاتے ہیں، یہ اگلے روز معلوم ہوا کہ جب میں نے کمبلوں سے بھرے ایک بہت بڑے ٹرک کو دیکھا۔ ہر روز رات کو ایسے کئی ٹرک کربلا کی سڑکوں پر چکر لگاتے اور کمبل پھینکتے جاتے ہیں۔ اگلے دن فجر کے بعد یہی ٹرک دوبارہ آ کر یہ کمبل اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر کروڑوں افراد کو کیسے سنبھال لیتا ہے یہ میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ 20 سفر کا دن بہت اہم ہے۔ ہر شخص اپنے کام کاج اور راستے کی صعوبتیں برداشت کر کے اسی دن کے یہاں پہنچتا ہے۔ رش کی صورتحال یہ تھی کہ صرف روزے کے بیرونی دروازے تک جاتے جاتے مجھے 3 گھنٹے لگ گئے، جبکہ یہ دروازہ بالکل میرے ہوٹل کے سامنے چند منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ تاہم اتنے زیادہ ہجوم کے باوجود یہ مجمع انتہائی پرسکون تھا۔ نہ کوئی کسی سے جھگڑتا نظر آیا، نہ کہیں
भगदड़ मचते देखी। सब सुकून से रोज़ा इमाम हुसैन की जानब जा रहे थे, जैसे यकीन हो कि कुछ भी हो जाए वो रोज़े तक ज़रूर पहुँचेंगे। अगर किसी नौजवान को के पीछे कोई औरत चल रही हो तो वो अपने आगे वाले शख्स के कंधे पर हल्का सा थपथपा कर बताता है कि औरतें हैं, रास्ता बनाओ, और सब जितना हो सके इधर उधर खिसे कर आपके लिए रास्ता छोड़ देते हैं। इस हजूम में शामिल अफराद किसी एक फ़िरके या तहजीब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नहीं थे। कहीं ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद सलीब उठाए रोज़ा इमाम हुसैन की तरफ बढ़ रहे थे, तो कहीं सफ़ेद लिबास में मलबूस बोहरा बिरादरी के अफराद एक ग्रुप की सूरत में रोज़े में दाखिल होते दिखाई दिए। यूरोपीय और अफ्रीकी ममालिक के लोग भी अपने अपने मुल्कों के झंडे उठाए अपनी ज़बानों में कलमात पढ़ते अंदर जा रहे थे। नवासे रसूल के रोज़े और इर्द गिर्द की गलियों में हर्फ अफराद की ज़बान पर एक ही विद जारी था, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मैं सोच रही थी कि 14 सदियाँ कबल दीन इस्लाम के लिए जान देने वाले एक फ़र्द की कुर्बानी में क्या ताकत है कि दुनिया के कोने कोने से करोड़ों अफराद उनका गम मनाने और उनकी दी गई कुर्बानी की याद ताज़ा करने करबला की जानब खींचे चले आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि हर शख्स का इमाम हुसैन से एक इनफरादी ताल्लुक़ है जैसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता, और यही वो जज्बा है जो दुनिया के कोने से हर मज़हब के लोगों के करबला ले आता है और इराक़